السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نکاح معاشرے کی، لوگوں کی ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ اسلام نے ہر باب کی طرح یہاں بھی احکامات، مسائل وغیرہ سے واقفیت تمام امت کو کروائی ہے۔ نکاح کے احکامات میں سے ایک اہم حکم ولیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمے کی دعوت کرو، اگرچہ ایک پوری بکری ہی کر ڈالو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کے ولیمے پر اتنا انتظام نہیں کیا جیسا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر فرمایا۔ آپ نے پوری ایک بکری کا ولیمہ فرمایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں کا نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ خصوصیت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ولیمے کے موقع پر ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ولیمے بہت سادہ اور مختصر بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بعض بیویوں کے نکاح کے موقع پر صرف 2 سیر جو کافی ہو گئی، یعنی صرف 2 سیر جو کے اندر پورا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے موقع پر جو ولیمہ فرمایا تو اس وقت دسترخوان پر گوشت اور روٹی نہیں تھی، جو سب سے بہترین غذا اس وقت ہوتی تھی۔ یہ دونوں اس وقت موجود نہیں تھے، بلکہ دسترخوان پر کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پنیر تھا اور کچھ مکھن تھا۔ ان تمام روایتوں کو اور ان جیسی روایتوں کو سامنے رکھنے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ولیمے کے موقع پر باقاعدہ کھانے کی، باقاعدہ بہترین انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ سنت سے ثابت ہے، بلکہ کھانے پینے کی جو بھی اچھی چیز لذیذ میسر ہو اس کے ذریعے سے ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے زمانے کی یا ہمارے لوگوں کی یا ہمارے معاشرے کی اور بے تعلیم کے لوگوں کی کہ ہم نے جس طرح جہیز کو نکاح کے لیے لازمی سمجھ لیا ہے، اسی طرح شاندار ولیمے کا کرنا بھی ہم لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے، لیکن یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، نہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی سے متعلق یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بعض دعوتیں وہ ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ میں غور کرنے سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے، اس ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، غریبوں کو دعوت نہ دی جائے، صرف امیروں کو دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی روایت میں یہ بھی فرمایا، جس نے دعوت کو بلا وجہ شرعی کے قبول نہ کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس حدیث میں ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ولیمہ کیا جائے یا کوئی بھی دعوت کی جائے تو اس میں غریبوں کو بھی ضرور دعوت دی جائے، صرف امیروں پر دعوت پر اکتفا نہ کیا جائے۔ تو اس طرح کی دعوت جہاں پر صرف امیروں کو دعوت دی جائے گی، گویا اس دعوت میں جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا کہ وہ دعوت برے کھانے والی ہے۔ اسی حدیث سے یہ بات بھی پتہ چل گئی، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کوئی مسلمان جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے۔ اس طرح دعوت قبول کرنے سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، دعوت قبول نہ کرنے سے بدگمانیاں ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو بلا وجہ کے دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ پتہ اس تمام گفتگو سے ہمیں یہ چلا کہ ولیمہ کرنا ہے، ولیمہ کرنے کے لیے شاندار اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو بھی میسر ہو آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اس کے ذریعے سے ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ولیمے میں اور ہر قسم کی دعوتوں میں غریبوں کو بھی ضرور شریک کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی دعوت دے تو کوئی عذر نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو دعوت کو قبول نہ کرنے کی، تو دعوت کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔